السلام علیکم، میں ہوں لیاقت راجپر۔ خیرپور ضلع کے تمام تحصیلوں میں کن کے صدور آئے؟ خیرپور میں کیا وسانوں نے انٹرفیئر کیا یا جیلانی خاندان نے اپنی تحصیل بچا لی؟ کوٹی جی میں کون اور کس کے حامی آئے؟ فیض گنج میں شیراز شوکت راجپر نے اپنا قلعہ قائم کیا یا دراڑیں پڑی؟ جو بڑا حاجانو تھا وہ ریجیکٹ ہو گیا اور چھوٹا حاجانو کا قرآن اندازی میں نام کیسے نکل آیا؟ ٹھری میروا، فیض گنج، کنگری، کوٹی جی، خیرپور، صوبو ڈیرو، گمبٹ میں کن کن کے حامی آئے؟ کیا نعیم خل اپنی ریاست بچا پائیں گے یا وہ چلی جائے گی اس سے؟ بچل شاہ سے کنگری کس طرح چھینی گئی؟ صوبو ڈیرو میں کس کا صدر آ گیا؟ نارو میں پیر فضل علی شاہ نے کس طرح انٹری مار دی؟ یہ ساری صورتحال ناظرین آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے کافی دنوں سے اجلاس بلا رکھا تھا ضلعی صدور اور سیکریٹری جنرلز کا کہ آئیں تحصیل صدور اور سیکریٹری جنرل رابطہ سیکریٹری کے لیے اپنے وہ سفارشات مرتب کروائیں۔ 3 نام صدور کے لیے، 3 نام سیکریٹری جنرل کے لیے اور 3 نام انفارمیشن سیکریٹری کے لیے دینے تھے، لیکن اتفاق رائے عجیب ہوا۔ اتفاق رائے عجیب ایسے ہوا کہ ایک صدر کو چھوڑ کر باقی تحصیلوں کے صدور اور سیکریٹری جنرل ہوئے تبدیل۔ ایک صدر جو کافی عرصے سے رہتا آیا ہے اس کا نام ہے حسیب الرحمان راجپر، جو فیض گنج سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہاں پر ساجد بامن کی ایک نہ چلی اور وہی حسیب الرحمان کا نام فائنل کیا گیا۔ اب آتے ہیں ٹھری میروا پہ، تو ٹھری میروا میں سردار ظہیر حاجانو کے نام پر اعتراض کیا گیا۔ اعتراض جو حلقے کے ایم پی ہیں ان کی طرف سے نہیں بلکہ ساجد علی بامن کی طرف سے آیا، اور بھی کافی ان پر اعتراض اٹھایا گیا کہ ان کا کردار، ان کا جو طریقہ کار ہے وہ بہتر نہیں ہے، تو لہٰذا اتفاق کیا گیا غلام علی حاجانو پہ کہ اسی کو صدر وہ تحصیل ٹھری میروا کا بنایا جائے۔ اب آگے چلتے ہیں کوٹی جی میں۔ وہاں نفیسہ شاہ نے کوشش کی کہ صدر وسانو کا آتا ہے تو جنرل سیکریٹری ان کا ہے کیونکہ وہ اسی حلقے سے ایم این اے ہیں، لیکن منظور حسین وسان نے اپنے ہی نام دے دیے۔ اس کے لیے فائنل کیا گیا ضمیر حسین رڈ کا صدر کے طور پر، محمد حسن اجن کا سیکریٹری جنرل کے نام پر، اور انفارمیشن سیکریٹری کے لیے بشیر جمالی کا نام فائنل کیا گیا۔ تو یہ بازی وہ وسان یہاں سے لے گئے۔ اب آتے ہیں خیرپور میں، تو وہاں پر سابق ایم این اے اور موجودہ جو ضلعی صدر ہیں نواب علی خان وسان، انہوں نے وہ سماجی رہنما لالا غفار شیخ کا نام وہ تحصیل صدر کے لیے دیا تھا، لیکن نفیسہ شاہ نے عین وقت اس کے نام پر اعتراض کر دیا اور یہ فریال تالپور صاحبہ کے ہاں معاملہ چلا گیا، جس کے بعد زاہد پھل پوٹرو کا نام فائنل کیا گیا صدر کے لیے۔ اب چلتے ہیں کنگری میں، تو کنگری میں پیر وہ بچل شاہ جیلانی صاحب ایڈوائزر بھی رہے ہیں، ایم پی اے بھی رہے ہیں، اور ان کے بیٹے وہ حسین شاہ تحصیل کنگری کے صدر تھے، لیکن اب ان سے تحصیل صدر کا وہ عہدہ چھین لیا گیا۔ وہاں پر وہ سابق بیوروکریٹ اور پیپلز پارٹی میں حالیہ دنوں میں شمولیت کا اختیار کرنے والے غلام مصطفیٰ سہاگ کا نام فائنل کیا گیا ہے، اور غلام مصطفیٰ سہاگ کو تحصیل کنگری کی صدارت دے دی گئی، جس پر اعتراض تو کسی نے نہیں کیا۔ جاوید شاہ کی بھی وہاں پر نہیں چلی، نواب خان وسان نے ان کا نام وہ سلیکٹ کیا تھا، اور جیلانیوں نے بھی اس کی حامی وار دی، اور وہ پیر بچل شاہ کو سائیڈ لائن کیا گیا۔ اس کو تحصیل صدر تھی وہ بھی چھینی گئی، اور اب غلام مصطفیٰ وہ سہاگ تحصیل صدر بنیں گے۔ اب گمبٹ پر آتے ہیں، وہاں پر کافی نام دیے گئے کہ نعیم خل کے سفارشات بھی آئیں، جاوید علی شاہ جیلانی کی بھی سفارشیں آئیں، لیکن وہاں کے جو سچل سرمست کے گادی نشین ہیں میاں عبدالحق فاروقی، اس کو تحصیل صدر وہ نامینیٹ کر دیا گیا ہے، اس کا نام فائنل کیا گیا ہے۔ تو اسی طرح ناظرین وہ نعیم خل کی بھی وہاں نہیں چلی، بچل شاہ کی بھی وہاں نہیں چلی، اور جو نواب خان وسان ہے انہوں نے خیرپور میں وہ اپنا تحصیل صدر وہ زاہد پھل پوٹرو کو نامینیٹ کروانے میں کامیابی حاصل کی۔ اور اب چلتے ہیں صوبو ڈیرو میں۔ صوبو ڈیرو تحصیل کے اندر بھی کافی ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ جو لکیر پیر ہینگور جا والے وہ چاہ رہے تھے کہ ان کا تحصیل صدر آئے، لیکن وہ نئے ہیں، سینیٹر بھی بن گئے اور بھی ان کے ہاتھ میں کافی کچھ ہے، تو فضل علی شاہ نے وہاں گدا حسین سہتو کا نام فائنل کروا دیا، اور گدا حسین سہتو
तहसील सोबोदोरो के सदर के लिए नॉमिनेट हो गए। अब चलते हैं नारों में। तो नारों में यकीनन पीपुल्स पार्टी का वर्कर होना चाहिए, पीपुल्स पार्टी के कारकुन का नाम होना चाहिए। खालिद राजपर मरहूम के बाद उनके बेटे का नाम जो है वो दिया गया था एजाज राजपर का तहसील सदर के लिए, लेकिन फजल अली शाह ने वहां पर एंट्री मारी और फजल अली शाह ने कहा कि यहाँ पर कारकुनान की जो है वो रस्साकशी हो रही है, इसीलिए मेरे भाई मोहसिन शाह का नाम जो है वो फाइनल किया जाए तहसील सदर के लिए। तो मोहसिन शाह जिलानी तहसील नारो के सदर जो है वो नॉमिनेट कर दिए गए हैं। अब मुख्तलिफ जो है वो कैस आ रही हैं, ये आ रही हैं कि काफी लोगों को नजरअंदाज किया गया और काफी लोगों की जो है वो ख्वाहिशात का तकमील किया गया। इसमें कहा यही जा रहा है कि तकरीबन 3 तहसीलों में जो है वो एजाज खोड़ों ने बाजी पलट दी और 3 तहसीलों में उनके जो है वो नॉमिनेट करदा सुदूर और हामी जो है वो उसी तहसीलों में आ चुके हैं। नवाब वसा ने भी बाजी मार ली, मंजूर वसा ने भी बाजी मार ली और शिराज शौकत राजपर ने भी बाजी मार ली। इस तरह बचल शाह साइड हो गए, नईम खल से पूछा तक नहीं गया और नई एंट्रियां भी 2 गालबन आ गई है पीपुल्स पार्टी में। ये नई एंट्रियां हैं गुलाम मुस्तफा सुहाग साहब और उसके साथ साथ जो है वो मियां अब्दुल हक फारूकी की भी नई एंट्री है जो है वो तहसील सदर के लिए। तो देखना यह है कि अब जो पीपुल्स पार्टी की क़यादत चंद दिनों में नोटिफिकेशन जारी करेगी, उस पर पीपुल्स पार्टी के कारकुनान का क्या रद्द अमल आता है, वो मनुअन जो है वो तस्लीम करते हैं या एहतजाज अपना जो है वो रिकॉर्ड कर